الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا تو کہا بنی اسرائیل نے ادع لنا ربک، اے موسیٰ بلا ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا تاکہ بیان کرے ہمارے لیے، ماہیہ کیسی ہو وہ گائے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ بے شک وہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ بچی ہو، عوان بین ذالک جوان ہو اس کے بیچ میں، ففعلوا ما تؤمرون پس تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. قالوا ادع لنا ربک تو کہا انہوں نے بلا ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما لونها بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسا ہو رنگ اس کا. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها تیز ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین خوش کرے دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی کہا انہوں نے بلا ہمارے لیے اپنے رب کو کہ بیان کرے کہ وہ کیسی ہو گائے. ان البقرۃ شابہ علینا بے شک وہ گائے تو شبہ پڑ گئی ہم پر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو راہ پائیں گے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول بے شک وہ گائے کچھ کام نہ کرتی ہو، تثیر الارض ولا تسقی الحرث نہ تو زمین کو پھاڑتی ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا بے داغ ہو کوئی دھبا اس میں نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق کہا انہوں نے اب تو لایا نا ٹھیک ٹھیک خبر. فذبحوها
پس ذبح کیا انہوں نے اس کو، وما کادوا یفعلون، اور قریب نہ تھے اس کے کرنے کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع آیت نمبر 68 سے لے کر 71 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کی اللہ کے احکامات میں ٹال مٹول کا بیان جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ گائے کو ذبح کریں۔ اس پر پہلا جواب تو قوم کا یہ تھا کہ یہ ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا حکم نہ ہو اور میں مذاق کے طور پہ کہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ اب جب انہیں یہ بات اس پر یقین آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچ مچ کا اللہ ہی کا حکم سنا رہے ہیں، اب یہ حیران کن بات سن کر وہ لگے ٹال مٹول میں کہ اب گائے ذبح تو کرنی ہے لیکن کیسے کریں۔ حتی الوسع کوشش یہی تھی کہ جان چھوٹ جائے اور نہ ذبح کرنی پڑے، اس لیے انہوں نے مختلف سوالات کیے۔ کبھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس گائے کی عمر کیا ہو، کبھی انہوں نے یہ کہا گائے کا رنگ کیسا ہو، پھر سوال یہ کرنے لگے کہ وہ گائے کیا کرتی ہو، یعنی ہمیں وضاحت دیجئے۔ یہ سارے بال کی کھال اس لیے اتار رہے تھے کہ ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذبح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ کوئی سی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن وہ پوچھتے گئے اور جوں وہ پوچھتے گئے اللہ تعالیٰ بھی قیدیں بڑھاتے گئے، سوال کرتے گئے، خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے گئے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ جو گائے جس کا ذکر ہے یہاں پہ ذبح کرنے کا، ایک تو بہت قیمتی تھی، بڑی خوبصورت تھی اور بڑی معبودہ تھی۔ معبودوں کی پھر کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، گزارے والے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے معبود، 4-5 جھنڈیاں جن پہ لگی ہوں بس، کسی غریب نے اپنی دال روٹی بنائی ہوتی ہے، اور بعد پھر ماشاء کروڑوں کی آمدن کے کاروبار ہوتے ہیں، تو وہ ذرا بڑی قسم کی تھی۔ تو وہ پوچھتے گئے کہ کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو، تو اللہ بھی آگے قیدیں لگاتے گئے، گویا کہ آخر میں انگلی رکھ کے بتایا کہ یہ والی ذبح کرو، جس پہ تمہاری زیادہ امیدیں ہیں نا کہ یہ ہمارے کام، اسی کو ذبح کرو۔ تو اب پھر جناب انہیں ذبح کرنا پڑا، لیکن ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اللہ کے احکامات میں ٹال مٹول کرنا، حیل و حجت کرنا، بہانے بنانا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سنیے جی، قالوا ادع لنا ربک، کہا انہوں نے اے موسیٰ تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، موسیٰ تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، ہمارے رب سے نہیں اپنے رب سے کر، بھائی تمہارا بھی تو وہی رب ہے نا جی۔ یبین لنا ما ہی، تاکہ بیان کرے ہمارے لیے، ماہیہ کیسی ہو وہ گائے، وہ گائے کس قسم کی ہو، کس عمر کی ہو۔ قال،
کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقولو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی ہو، اوان بین ذالک، جوان ہو، اوان جس کو ہم ویڑ کہتے ہیں، ویڑ ہو، جوان ہو، بین ذالک بڑھاپے اور بچپن کے بیچ میں ہو۔ اور یہی جانور جو ہے اچھا ہوتا ہے، بوڑھا بھی کسی کام کا نہیں ہوتا اور بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ جوان بالکل جانور جو ہے نا، جیسے ہمارے ہاں قربانی کے موقع پہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹانگ بھی تھوڑی کمزور ہے استاد جی، پھر لے لوں ٹھیک، ایک کن جڑا نا تھوڑا کٹا تو سنگ جڑا لتھا ہوا، یہ چون کی لینی بھی اللہ کے نام تے کمزور ترین جس کے اندر 50 عیب ہوں، اچھے جانور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام ملے گا۔ مولوی صاحب ہمارے کہہ رہے تھے کہ جب ہم بیل خرید کے آ رہے ہوتے ہیں کمزور سا نحیف سا، تو بیچارہ ایک ٹانگ بھی جو ہے نا رگڑ رگڑ کے چل رہا ہوتا ہے، فرشتے بھی کہتے ہوں گے یا اللہ اپنا نام بھی دیکھ اور اپنے نام کا بیل بھی دیکھ، اللہ کے نام میں بڑا چیز دے، عمدہ دے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سورۃ البقرہ میں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا گھٹیا چیز میرے نام پر دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، ارادہ بھی نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تم خود جب لینے کے لیے جاتے ہو تو تم اپنے لیے گھٹیا چیز نہیں لیتے ہو۔ ہم تو جناب سبزی خریدتے ہیں 50 روپے کی، خیر آج کل تو 50 کی مشکل سے ملتی ہے، 100 روپے کی کر لو، تو اس کو بھی ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کوئی اس میں دانہ خراب نہ ہو، کوئی اس میں دانہ گلا ہوا نہ ہو، جان بوجھ کر اپنے حساب میں ہم کوئی ایسا داغدار اور کمزور دانہ نہیں لیتے۔ اللہ فرماتے میرے نام پہ کیوں داغدار چیز دیتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، خود تو نہیں لیتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں۔ بعض دفعہ بندہ گھر جا کے شاپر کھولتا ہے نا تو اس میں چیزیں گلی ہوئی نکلتی ہیں، تو بندہ جناب غصے سے واپس جاتا ہے دکاندار، یہ کہ کیا دے دیے، اور اگر رکھ لینا تو کس طرح رکھتے ہیں، اب چھوڑو یار دفع کرو، اب کون جائے اس کے بعد بحث کر، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں چشم پوشی کرنا۔ الا ان تغمضوا فی، اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے اگر رکھو بھی صحیح تو بڑی غصے کے ساتھ نہ چاہتے ہو یہ رکھتے ہو، اور میرے نام پہ بڑے شوق سے وہی چیز دے دیتے ہو، میرے نام پہ وہی چیز شوق سے دے دیتے ہو جو کسی کام کی نہیں رہتی۔ شادی بیاہوں کے موقع پہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جناب کھانا بچ جاتا ہے، اب جناب مہمان سارے چلے گئے، اب رات کو وہ خراب ہو رہا ہے، اب کیا کرو، جب طالب علموں کو دے دو، اب قرآن پڑھنے والوں کو دے دو، اب اللہ کے نام پہ دے دو۔ حالانکہ اللہ کے نام پہ جو دینا تھا وہ تو سب سے پہلے دینا تھا، قرآن پڑھنے والوں کو جو کھانا کھلانا تھا وہ تو سب سے پہلے کھلانا تھا، پھر دیکھتے برکت آتی شادی کے اندر یا نہ آتی۔ لیکن اب جب دیکھا کہ کھانا خراب ہو رہا ہے، اب وہ جناب دے دیا جائے، وہ طالب علموں کو دے دیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھنے والوں کو دے دیا جائے۔ اللہ کے نام پر وہ چیز دی جو کسی کام کی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے اس وقت تک تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے نام پہ محبوب چیز نہ دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ یہ جو میرا باغ ہے نا بیرحا، اس کا بڑا مسجد نبوی کے سامنے اور بڑا میٹھا اور ٹھنڈا پانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے جاتے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز میری راہ میں صدقہ نہ کرو۔ یا رسول اللہ میں نے نگاہ دوڑائی، میرا جتنا بھی مال ہے نا یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، لہذا میں اسی کو اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، اسی کو اللہ کے نام پر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن ذاکا مال و رابحن، واہ واہ یہ تو بہت نفع والا مال ہے، بہت نفع والا مال ہے۔ نفع والا کیا ہوا؟ جو انسان نے اپنی آخرت کے لیے دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو فرماتے ہیں انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں اور جو غریب تھے ان میں تقسیم کر دیا، لیکن اللہ کے نام پہ وہ والا باغ دیا جو سب سے قیمتی تھا، سب سے قیمتی چیز اللہ کے نام پر دی۔ صحابی رسول آیا
عید کا موقع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی کے لیے بڑا زبردست جانور تیار کیا، اتنا خوبصورت کہ آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی آپ بھی حیران ہو جائیں، بہترین چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار دکھا تو صحیح، جب فضائل سنائے نا شوق چڑھا، دکھا تو صحیح۔ کہا جی میں گیا اور ابھی لے کر آیا، بکری کا بچہ صحابی رسول نے اٹھایا، چادر کے نیچے چھپایا، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی پاک بڑے حیران ہوئے، اللہ خیر کرے، جانور تو کوئی بڑا تگڑا لے کے آ رہا ہے جو چادر کے اندر ہے، جو چادر کے اندر ہے۔ اب چادر ہٹائے تو پتہ چلے کہ اندر کیا ہے، کیونکہ پردے کے اندر تو دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آئے جی یہ ہے یا رسول اللہ جو میں نے جانور تیار کیا ہے، بکری کا پٹھورا، واقعی بڑا خوبصورت دیکھنے میں، وہ آپ سنو سال کا بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ کہا جی نہیں سال کا تو نہیں ہے، کم ہے۔ اور اللہ کے بندے بکرا تو سال سے کم لگتا ہی نہیں ہے قربانی میں، اور تو خوش ہو رہا ہے کہ جناب بڑا۔ اب اس صحابی نے یہ جو منتخب کیا تھا نا، یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ سستا ہے، اس نے اس لیے کیا تھا کہ سارے ریوڑ میں خوبصورت ہے، اخلاص کے ساتھ۔ کہا یہ نہیں لگتا جی؟ کہا یہ تو نہیں لگتا۔ اب وہ واپس جانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس کا اخلاص اتنا مجھے پسند آیا ہے، اس کو کہو اسی کو ذبح کرے۔ ایسی چیز بندہ دے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کہ یہ دل سے میرے لیے دے رہا ہے محبوب چیز، یہ کیا کر رہا ہے؟ دل سے میرے نام پر محبوب چیز دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رات کہتے ہیں استاد جی دعا ذرا بزرگاں مر چنگی جی کرو، میں کہ بزرگاں زمین ساری تو قابو کر لی، دعا میں چنگی جی کری، سمجھ آئی؟ ایک کنال ایک میرے نام کرا نا تو پھر میں ادھی راتی اٹھ کے نہ کری تو پھر گلہ کرے، پھر چنگی جی دعا ہوتی نا۔ ایویں چنگی جی کی دعا کون کرتا ہے جی؟ ہر کوئی چنگی جی دعا، یہ تو یہی والی بات ہے جو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربک، تو دعا کر اپنے رب سے، کیوں جی مسئلہ ہمارا ہے اور ذرا دعا تو کر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں بیان کرے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے پوچھا ہے کہ گائے کیسی ہو، تو اللہ نے فرمایا نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی ہو، عوان بین ذالک، جوان ہو اور بوڑھی اور بچی کے بیچ میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اب کرو جو حکم دیا گیا ہے۔ دوبارہ اللہ نے فرمایا اب کیا کرو، حکم جو دیا گیا ہے نا اس پر عمل کرو، پورا کرو، نہ کرنا ہی نہیں، پورا کتنے کرنا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، پھر کہا بلا ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما لونہا، بیان کرے ہمارے لیے کہ رنگ کیسا ہو اس کا، گائے کا رنگ کیسا ہو۔ جی رنگ کے بارے میں تو ابھی نہیں بتایا نا، جب تک بات پوری کنفرم نہیں ہوگی ہم پھر کچا کام تو کرنا نہیں نا اسے۔ قال انہ یقول، فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، تیز ہو اس کا رنگ، ہلکا زرد نہیں بلکہ خوب تیز اس کا رنگ ہو، اور ایسا رنگ ہو تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بھا جائے اور خوش کر دے، مطلب دیکھے بڑی خوبصورت گائے ہو، تیز پیلے رنگ والی گائے ہو۔ اس سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تیز پیلا رنگ جو ہے نا یہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے، میری تحقیق تو نہیں ہے ویسے کہیں سنا ہے، یا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی بتایا ہے کہ جو پیلے رنگ کی جوتی ہے یہ پہننے سے بندہ بڑا خوش رہتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ بلکہ اتنا تو ہے نا کہ تیز ہو اور دیکھنے والے کو بھا جائے، تو تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربک، کہا انہوں نے بلا ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، بیان کرے کہ وہ کیسی ہو۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ رنگ پیلا ہو، یہ بھی پتہ چل گیا کہ عمر کی جوان ہو، لیکن گائے جو ہوتی ہیں نا جی، جو کہ پہلے دور میں ہل وغیرہ چلایا کرتے تھے، رہٹ پہ کنویں پہ بھی جوتتے تھے، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ گائے وہ کنویں پہ چلتی ہو یا جناب وہ ہل پہ چلتی ہو، سمجھے؟ اس گائے کا کام کاروبار کیا ہو، کیسے وہ کام کیا کرتی ہو۔ اصل مسئلہ یوں ہے جی، ان البقرہ تشابہ علینا، کہ گائے ہم پر شبہ پڑ گئی ہے، کیونکہ گائے جوان تو بہت ہوتی ہیں، پیلی گائیں بھی بڑی مل جاتی ہیں، مسئلہ کنفرم نہیں ہو رہا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے کون سی ذبح کرنی ہے، وہ گائے جناب ہل پہ چلتی ہو یا جناب راہٹ پہ چلتی ہو۔
اور ساتھ یہ بھی کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے، مسئلے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ شکر ہے انشاءاللہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے نا تو پوچھتے ہی رہتے، زندگی گزر جاتی اور گائے ذبح نہ ہوتی۔ اس طرح ایک ساتھی کہہ رہے تھے، کافی دنوں پہلے کی بات ہے، فلاں صاحب جی مولوی صاحب اگر رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے دعوت کر دیں تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر وہ موت سے پہلے کر دیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ موت آ جاتی، گائے ذبح نہ ہوتی۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ کی بڑی برکات ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ سورۃ کاف میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، فرمایا میرے محبوب یہ نہ کہا کریں یہ کام میں کل کر دوں گا۔ سوالات لے کر آئے تھے نا مکے والے، اصحاب کاف کون ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ آپ بھول گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہی نہ بھیجی، وہ آئے ہاں جی بتاؤ، ابھی وہی آئی کوئی نہیں ہے، آپ انتظار میں ہیں، حتیٰ کہ انتظار کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ نہ فرمایا کرو کہ میں کل بتا دوں گا، آپ کہا کریں الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کل بتا دوں گا، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح کسی اچھی چیز کو دیکھو تو کیا کہو ماشاءاللہ، اللہ نے کیا خوبصورت چاہا، کیونکہ اس کو خوبصورت بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، سورۃ القاف میں یہ ہے، فرمایا کہ تو اپنے باغ میں داخل ہوا تجھے یوں کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، کیا خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو نہ کوئی چیز بن سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو نہ کوئی کام کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ یوں کہتے کہ انشاءاللہ، اور ہم یہ کل یہ کام کر دیں گے۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو رب العالمین چاہے۔ اس پہ کئی مثالیں، مثال کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں۔ حضرت زید جب بڑے ہوئے نا، نبی پاک نے بیٹا بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان کا نکاح کیا حضرت زینب سے، اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے، احزاب میں تفصیلی قصہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ زید کا دل نہیں لگ رہا زینب کے ساتھ، نبی پاک کے پاس آئی یا رسول اللہ میرا دل نہیں لگ رہا، آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اللہ سے ڈر، کیونکہ رشتہ نبی پاک نے کرایا تھا، اور آپ جانتے ہیں نا جو رشتہ کرانے والا ہوتا ہے اس کو بڑا فکر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو گیا تو گلہ مجھے ہی آئے گی، ایسے ہی ہے نا، رشتے اللہ کرے ٹھیک چلتے رہیں تو چلتے رہیں، اور اگر کوئی معمولی گڑبڑ آ جائے تو پھر گلہ اس کو ہوتا ہے وہ تم بڑا کرایا سی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھ۔ اب جناب نبی پاک چاہتے ہیں، آپ کی چاہت ہے کہ زینب زید کی ہاں رہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ زید زینب کو طلاق دے اور پھر زینب کو نکاح نبی پاک سے ہو، تاکہ یہ رسم ٹوٹے کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے اس کی بیوی بہو نہیں ہوتی، یہ کام ختم ہو۔ تو لہذا چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کے نبی بھی چاہتے ہیں، زید بھی چاہتے ہیں کہ کام بن جائے، لیکن اللہ جو نہیں بننے دے رہا تو چاہت اللہ کی پوری ہوئی، اس لیے کہنا چاہیے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو، رب نہ چاہے تو چاہے اللہ کے نبی نے بھی چاہا ہے لیکن بات پھر بھی نہیں بنی ہے، بات پھر بھی نہیں بنی ہے۔ اس لیے فرمایا، انہوں نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ہم راہ پا لیں گے، اور یہی اس لیے ان کا آخری سوال ہے، ورنہ تو سوال کرتے ہی رہتے۔ یاجوج ماجوج دیوار میں بند ہے نا، تو روزانہ دیوار کو توڑتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، اور پھر دوسرے دن مکمل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل ہم آئیں گے نا، جو باقی ہے اس کو توڑ لیں گے، کل پھر جناب آتے ہیں تو وہ نہیں توڑ پاتے اور مکمل ہو جاتی ہے۔ قرب قیامت وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل توڑ لیں گے،
اور جب اللہ کا نام آئے گا پھر وہ دیوار اتنی رہے گی، دوسرے دن توڑ کر نکل آئیں گے. تو انشاءاللہ اللہ کے نام کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ انا انشاء اللہ لمہتدون، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پائیں گے، یعنی معلوم کر لیں گے کہ کون سی گائے ذبح کرنی ہے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ یقول، بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ گائے محنت نہ کرتی ہو، تثیر الارض، زمین کو نہ چیرتی ہو، یعنی ہل بھی اس سے نہ چلایا جاتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور کھیتی کو بھی نہ پلاتی ہو، رہٹ پہ کنویں پہ نہ جوتی جاتی ہو، مسلمۃ، بالکل بے عیب ہو، نہ لولی ہو، نہ لنگڑی ہو، نہ آنکھ اس کی پھٹی ہوئی ہو، نہ کان اس کا ڈیمیج ہو، کچھ بھی نہ ہو، بالکل لا شیۃ فیہا، کوئی دھبا بھی اس میں نہ ہو، ایک ہی رنگ ہو سارا اس کا. اب جناب بتا دیا کہ عمر میں جوان ہو اور رنگ میں پیلی ہو، رنگ اس کا تیز ہو اور کام بھی کچھ نہ کرتی ہو، فرمایا کہ ایسی گائے ہو. قالو، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب لایا ہے نا تو ٹھیک بات، اب ہون پتہ چلا ہے نا جی، اب سمجھ آئیے کہ فلانے والی کا شکر ہے انہیں پتہ چل گیا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ایک یتیم بچے کے پاس سے ان کو ملی اور بڑی قیمت سے اس کو خریدی. بعد میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ جو کھال ہوگی نا اس کو آپ سونوں کے سکوں سے، دنانیر سے وہ بھر کے دیں گے. چنانچہ انہوں نے ایسے دی اور پھر اس کو لے کر ذبح کیا. فَذَبَحُوهَا، بس ذبح تو کر دیا، لیکن وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کرنے والے تھے نہیں. جس طرح ہم نماز گھسا کے نماز پڑھنے اور جی ٹھیک ہے جی پڑھ لے سان جی، پڑھ تو لیتے ہیں لیکن پڑھنے والے ہوتے نہیں ہیں. ایسے انہوں نے کر تو دیا لیکن کرنے والے تھے نہیں. یا ایسے قربانی کا موقع آتا ہے، کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب بچ ہی جائیں، بالآخر جناب لے ہی لیتے ہیں. اس دن مجھے ایک بندے نے سنایا قربانی کی قریبی، اس نے کہا پھر میری اس دفعہ ارادہ نہیں تھا، لیکن جدھر ہوں گھر والی جناب ٹر کوئی نہیں جانور لے. پھر میں غصے نال گیا تو میں پھر پیسے کم واسطے رکھے پھر لے ہی آیا. میں کہ بے زبردست کام کی تھی. فذبح ہوا وما كادوا يفعلون، کر تو دیا لیکن کرنے والے تھے نہیں. بندہ شوق سے کام کرے اللہ کے نام پر، یہ ٹال مٹول کر کے آخر میں گھر والی کی ٹر سے تنگ آگے کر دے تو یہ والی بات ٹھیک ہے نہیں ہے. اللہ کے نام پہ جو کام کرنا ہے وہ کیا کرے، شوق سے کرے، خوشی سے کرے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. قالوا ادع لنا ربک، کہا انہوں نے بلا ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، بیان کریں ہمارے لیے کیسی ہو وہ گائے. قال انہ یقول، فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، عوان بین ذالک، جوان ہو اس کے بیچ میں. ففعلوا ما تؤمرون، بس تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. قالوا ادع لنا ربک، کہا انہوں نے بلا ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما لونہا، بیان کرے کہ رنگ کیسا ہو اس کا. قال انہ یقول، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک وہ گائے زرد ہو، فاقع لونہا، تیز ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرے دیکھنے والوں کو، بھا جائے دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا ربک، کہا انہوں نے بلا ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، بیان کرے کہ وہ کیسی ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے تو شبہ پڑ گئی ہم پر. وَإِنَّا إِن شاء اللہ لمہتدون، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے. قال انہ یقول، فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، کہ بے شک وہ گائے محنت نہ کرتی ہو، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے عیب ہو، کوئی دھبا اس میں نہ ہو.
قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو لائے نا ٹھیک ٹھیک خبر، فذبحوها، پس ذبح کر دیا انہوں نے اس کو، وما كادوا يفعلون، اور کرنے کے قریب نہ تھے۔ وآخر